ज़िंदगी में कुछ कहानियाँ होती हैं जो सिर्फ सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज की कहानी भी ऐसी ही है। एक ऐसा आदमी जो इंसान के रूप में शैतान था और जिसका दिमाग बेसिकली एक टॉर्चर चैम्बर था, और उस इंसान का नाम था एल्बर्ट फिश। Hi guys, this is the voice of RJ and I welcome you all to my YouTube channel। और आज हम जिस केस के बारे में बात करेंगे वो है एल्बर्ट फिश का केस, जो कि 90s का एक बहुत ही फेमस केस है। So let's jump into the video। एल्बर्ट फिश का असल नाम हैमिल्टन हॉवर्ड फिश था। वो पैदा हुआ 19 मई 1870 को वाशिंगटन डीसी में। उसका बचपन किसी भी इंसानी स्टैंडर्ड से नॉर्मल नहीं था। जब एल्बर्ट सिर्फ 5 साल का था, उसके वालिद जो कि 75 इयर्स के थे, उनकी डेथ हो जाती है और उसकी माँ पहले से ही मेंटली अनस्टेबल थी और एल्बर्ट को एक यतीम घर में भेज दिया जाता है, यानी एक ऑर्फनेज। जिस ऑर्फनेज में एल्बर्ट को भेजा जाता है, उस ऑर्फनेज में बच्चों को मार कर, जलील करके और नंगा करके पनिश किया जाता था। लेकिन एल्बर्ट कुछ और ही ब्रीड था। वो उस पनिशमेंट के मज़े लेना शुरू हो गया। उसे मार खाना अच्छा लगता था। एल्बर्ट कहता था कि मुझे जब बेल्ट से मारा जाता है तो मुझे सुकून मिलता है, और ये वही वक्त था जब उसके अंदर सैडिज्म और मैसोकिज्म का बीज बो दिया गया। और वक्त के साथ उसने खुद को टॉर्चर करना सीख लिया। वो अपने जिस्म पर नीडल्स जगह जगह पर घुसा देता था और अपने आप पर ज़ख्म करना और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन लेना उसकी आदत बन चुकी थी। एल्बर्ट जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी सेक्सुअल फैंटेसीज़ और भी डेंजरस होती गई। वो होमलेस और स्पेशल नीड्स बच्चों को टारगेट करना शुरू हो गया। उसका मेन मकसद था बच्चों से अपने और अपनी फिज़िकल नीड्स को पूरा करना। वो बच्चों को गिफ्ट्स या पैसे का लालच देकर ले जाता था और फिर उनको रेप और टॉर्चर करता था। 1890 में उसने अपने पहले मर्डर को एडमिट किया। एल्बर्ट कहता था कि मैंने न्यूयॉर्क में सबसे पहले एक बच्चे के साथ गलत हरकतें की और उसके बाद उसका रेप कर दिया और उसके बाद उसके पूरे जिस्म को काट दिया। और ये सब उसने पुलिस के सामने एडमिट किया था, लेकिन पुलिस उसको गिरफ़्तार नहीं कर सकती थी बिकॉज़ पुलिस के पास उस टाइम कोई प्रूफ मौजूद नहीं था। और 1903 में पहली बार वो जेल जाता है, लेकिन इस केस के लिए नहीं, ना ही वो किसी एडल्टहुड क्राइम के लिए जेल जाता है। वो जेल जाता है सिर्फ एक छोटे से फ्रॉड केस में, और असली वजह उसकी मॉन्ट्रोसिटी थी। लेकिन सब बिल्कुल खामोश थे। वो सोसाइटी के अंदर घुलता मिलता रहता था। कभी वो पेंटर बन जाता था, कभी कोई लेबर, कभी किसी संडे स्कूल का टीचर बन जाता था।
انٹرنیٹ پر ایلبرٹ کے تمام کرائمز کی ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں، لیکن جن کرائم کی ڈیٹیلز اس نے خود پرووائڈ کی تھی اس میں سے ایک میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کروں گا۔ 1928 کا سال تھا۔ ایلبرٹ نے نیوز پیپر میں ایک ایڈ دیکھا۔ ایک لڑکا جاب ڈھونڈ رہا تھا اور اس لڑکے کا نام تھا ایڈورڈ بڈ۔ ایلبرٹ نے اپنا نام فیک کر لیا اور اپنا نام اس لڑکے کو فرینک ہاورڈ بتایا، جو کہ ایک رچ فارمر تھا۔ وہ بڈ فیملی سے ملنے جاتا ہے، بہت ہی پروفیشنل ڈریسنگ اور آداب سے، ایک معصوم سے بزرگ کے روپ میں، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک جانور چھپا تھا جو کہ عام انسان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایلبرٹ نے ایڈورڈ سے کہا، میں تمہیں کام پہ رکھنے آیا ہوں، لیکن پہلے میں تمہاری چھوٹی سسٹر کو ایک برتھ ڈے پارٹی پر لے کر جاؤں گا۔ اس کی چھوٹی بہن، جس کا نام تھا گریس بڈ، صرف اور صرف 10 سال کی تھی۔ گریس کی ماں نے ٹرسٹ کر لیا، بیکاز 10 سال کی بچی کے ساتھ غلط کرنے کے بارے میں کوئی عام انسان تو بالکل نہیں سوچ سکتا، اور وہ معصوم بچی ایلبرٹ کے ساتھ چلی جاتی ہے اپنی ماں کی پرمیشن سے، لیکن پھر کبھی واپس نہیں آتی۔ برڈ فیملی اپنی بچی کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے، لیکن وہ بچی ایسے جیسے اس دنیا سے ناپید ہو چکی ہے۔ لیکن 6 سال بعد 1934 میں 1934 گریس کے گھر ایک لیٹر آتا ہے۔ اس لیٹر نے دنیا کا سب سے بڑا راز کھول دیا۔ ایلبرٹ نے اس لیٹر میں لکھا، میں گریس کو ایک ڈیزرٹڈ ہاؤس لے گیا۔ اس نے مجھے انکل کہہ کے بلایا، پھر میں نے اسے ننگا کیا، پھر اس کا گلا گھونٹ دیا۔ میں نے اس کے جسم کے 9 ٹکڑے کیے اور 9 دن تک اس کا گوشت کھاتا رہا، اسے ابال کر، تھوڑا نمک ڈال کر۔ یہ لیٹر گریس کی ماں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا تھا، اور پولیس نے ہینڈ رائٹنگ اور انویلپ کو ٹریس کیا، اور فائنلی ایلبرٹ کو اریسٹ کر لیا گیا۔ جب پولیس نے ایلبرٹ کو اریسٹ کیا تو اس نے بہت ہی کام لہجے میں کہا، مجھے آپ لوگوں کا ہی انتظار تھا۔ جب پولیس نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کی تو پولیس کو اس کے جسم میں 29 کپڑے سینے والی سوئیاں ملی۔ ایکس رے میں کلیئرلی نظر آ رہی تھی کہ وہ اپنے پیلوک ایریا میں نیڈلز گھساتا تھا اور سالہ سال اندر رہنے دیتا تھا۔ اس کے گھر سے درجنوں لیٹرز، ٹولز اور ڈسٹربنگ آئٹمز ملی، جن کو دیکھ کر پولیس بھی شوق میں تھی۔ ایلبرٹ کو جب کورٹ میں پیش کیا گیا تو اس نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ اس نے 100 سے زیادہ بچوں کو مولیسٹ کیا، لیکن کتنوں کو مارا وہ ایگزیکٹلی یاد نہیں تھا۔ ٹرائل میں اس کے وکیل نے بولا کہ وہ لیگلی انسین ہے، لیکن جوری نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انسین ہو یا نہیں، لیکن یہ آدمی اس دنیا کے لائق ہی نہیں ہے، اس لیے اسے پہلی ہیئرنگ میں ہی ڈیتھ سینٹنس سنا دی گئی، اور 16 جنوری 1936 سنگ سنگ پریزن، نیو یارک، ایلبرٹ فش کو الیکٹرک چیئر میں بٹھایا گیا، اور اس کی فائنل لائن، جسے
پرنٹ بھی کیا گیا وہ تھی اٹ ول بی دا سپریم تھرل آف مائی لائف۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے سٹوری کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ البرٹ کو درد لینے سے مزہ آتا تھا۔ بہرحال اسے الیکٹرک شاکس دیے گئے، لیکن وہ ایک شاک میں نہیں مرا کیونکہ اس کے جسم کے اندر اتنی زیادہ نیڈلز تھی کہ کرنٹ شارٹ سرکٹ ہو گیا، اور جب 5th ٹائم اس کو شاک دیا گیا تو وہ مر گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس کے لیٹرز اور کنفیشنز پڑھ کر سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جاتے تھے، بیکاز ان میں اتنی ڈسٹربنس تھی کہ ایک عام انسان اس میں لکھے فیکٹس اور فگرز کو آبزرو ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ایٹ دی اینڈ البرٹ فش ایک نام نہیں، ایک ویک اپ کال تھی امریکہ کی پوری سوسائٹی کے لیے، اور ایک یاد دلانے والا شیطان تھا کہ ہر بزرگ انسان معصوم نہیں ہوتا، اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک شیطان بھی چھپا ہو سکتا ہے۔ At the end of the video, I request you all to subscribe my YouTube channel if you are interested in these type of stories, and I will come back with another video very soon. Tab tak ke liye, this is the voice of RJ signing out.